أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم۔ آج سے جو ہے وہ ہم ایک سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے صحاباز اور ریئل ہیروز۔ اچھا، آج کے ایرا میں جو ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے کسی کو بھی اپنا آئیڈیل بنا لینا۔ یوزولی ہم لوگوں کو نا اٹس ہیومن نیچر، ہم لوگ اپنا کسی کو بھی آئیڈیل بناتے ہیں یا اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو آن دی بیسس آف دیئر اسکلز یا آن دی بیسس آف دیئر لکس، یا وہ کس طریقے سے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، ان ساری چیزوں کی بیسس پہ اب کسی کو بھی اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا کوئی بہت اچھی ہیروئن تھی جس نے بہت اچھی ایکٹنگ کی تھی، اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یا کوئی بہت اچھا اسپورٹس مین تھا جو بہت اچھا کھیلتا ہے، تو ہم لوگ بہت ان ساری چیزوں کی بیسس پہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ لیکن کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا آن دی بیسس آف دیئر کیریکٹر اینڈ ویلیوز، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور صحاباز کو پڑھنا، ان کی لائف، یوتھ جو ہے نا اسپیشلی ینگسٹرز، وہ صحاباز کی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحاباز کی لائف سٹائل کیسی تھی، وہ کس طریقے سے رہتے تھے، اٹھتے تھے، ان کا کریکٹر کیا تھا، ان کی ویلیوز کیا تھیں۔ تو اگر ہمیں وہ پتہ ہوگا تو ہم صحاباز کو جو ہے وہ اپنا بہت آسان ہوگا صحاباز کو اپنا ہیرو کنسیڈر کرنا، اپنا رول ماڈل کنسیڈر کرنا، اگر ہمیں ان کی لائف کے بارے میں پراپرلی سب کچھ پتہ ہوگا۔ اور صحاباز کو اگر ہم لوگ اپنا رول ماڈل بنا لیں گے نا، تو صحاباز کا کریکٹر تو بالکل فلالیس تھا، تو ہماری کیا ہوگا، اس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ تو جو ہے اس سیریز کو سٹارٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم صحاباز کی لائف کو پڑھیں اور ان کو اپنا ہیروز اور ان کو اپنے رول ماڈل بنائیں۔ تو سب سے پہلے جو صحابہ آتے ہیں وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مکے میں پیدا ہوئے تھے، اور جو ہے وہ 573 AD میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ابو بکر جو تھے وہ پہلے خلیفہ تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور آپ کا پورا نام جو تھا وہ تھا عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان۔ اچھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کو مطلب ان کا 50 سال کا ساتھ تھا، یعنی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو تب سے جانتے تھے جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے، اور جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ 63 ایئرز میں ہوئی تھی، اور اس وقت حضرت ابو بکر جو تھے وہ 61 ایئرز کے تھے۔ تو ان دونوں کی 50 سال کی فرینڈشپ تھی، جو کہ ایک بہت اچھا خاصا لمبا ڈیوریشن ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بچپن میں نا ان کو اونٹ کے بچوں سے کھیلنے سے اور گوٹ سے کھیلنے سے نا، جو بکریاں ہوتی ہیں وہ ان سے کھیلنے سے نا ابو بکر کو بہت مزہ آتا تھا، وہ ان کے ساتھ بہت کھیلتے تھے، تو اس وجہ سے ان کا جو نک نیم تھا آن دا بیسس آف فار ہز لو فار کیملز، ان کا جو نک نیم تھا وہ ابو بکر رکھ دیا گیا تھا، یعنی کہ فادر آف دا کیملز کاف۔ اچھا، اس کے بعد ابو بکر کی فزیکل اپیئرنس کی بات کریں تو ابو بکر جو تھے وہ سلم تھے، وائٹ تھے، یعنی گوری رنگت کے تھے، ان کے سلائٹ شولڈرز تھے، یعنی کہ زیادہ براڈ نہیں تھے، ان کا تھن فیس تھا اور سن کے نائس تھے، ان کا جو ماتھا تھا وہ چوڑا تھا، اور ان کی جو بیسز آف دا فنگرز تھیں وہ ان میں بال نہیں تھے، وہ ہیئر لیس تھیں۔ یہ تھوڑی فزیکل اپیئرنس سے ابو بکر صدیق کی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ٹائٹل پہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو، ویسے تو بہت سارے ٹائٹلس تھے ان کے، لیکن ان کا جو ٹاپ موسٹ ٹائٹل ہے نا وہ ہے الصدیق کا۔ الصدیق یعنی کہ ٹروتھ فلنس، یعنی کہ ابو بکر صدیق جو تھے، صدیق کہتے ہیں کوئی ایک ایسے انسان کو جو کہ کانسٹنٹلی سچا ہو یا کسی چیز کی سچائی پہ جو ہے وہ یقین رکھتا ہو، کسی کی یا کسی چیز کی سچائی پہ یقین رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں ہم لوگ الصدیق۔ اچھا، ابو بکر کو یہ ٹائٹل ملا کب تھا، اس کا واقعہ ایک، ابو بکر جو تھا نا، ایک بار کیا ہوا تھا کہ ابو جہل جو تھے، جو کہ اینیمی تھے پروفٹ کے، وہ ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تم کوئی ایک ایسے شخص پہ یقین کرو گے جو کہ کہے کہ میں مکے سے یروشلم گیا ہوں گھوڑے پہ بیٹھ کر؟ تو ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ کس نے کہا ہے آپ کو یہ؟ تو ابو جہل نے کہا کہ تمہارے دوست محمد نے۔ تو ابو بکر نے کہا ہاں بالکل، ڈیفینیٹلی میں یقین کروں گا۔ تو آفٹر دس انسیڈنٹ ابو بکر کو جو ہے وہ الصدیق کا ٹائٹل ملا تھا، یعنی کہ ٹروتھ فلنس، یعنی ایک سچا انسان یا کسی چیز کی سچائی پر یقین رکھنے والا۔
اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں سنز اینڈ ڈاٹرز پہ. تو ابو بکر کے جو بیٹے اور بیٹیاں تھیں ان کے کچھ نام ہیں جو مینشن ہیں: عبد الرحمن، عبداللہ، محمد، سیدہ ام کلثوم اینڈ سیدہ عائشہ. یہ سارے جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے اور بیٹیاں تھے. پھر اس کے بعد آتے ہیں ایک بار اچھا کچھ صحابہ ایسے تھے نا سابقون مطلب کہ سبقت لے جانے والے یا سابقون اولون، یعنی کہ جن کو دنیا میں ہی جو ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی. تو اس میں سے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ایک بار پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباز کو ایڈریس کرے تھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو کہ روزے کی حالت میں ہے. تو ابو بکر نے ہینڈ ریز کیا اپنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے ایسا کون سا شخص ہے جو کسی کا جنازہ پڑھ کے آیا ہے، کسی کے جنازے میں شرکت کر کے آیا ہے. تو ابو بکر نے اپنا ہاتھ ریز کیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے ایسا کون سا شخص ہے جس نے کسی غریب بندے کی مدد کیا یا اس کو کھانا کھلایا. تو ابو بکر نے اپنا دوبارہ سے ہاتھ ریز کیا. پھر چوتھا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو یہاں پہ موجود ہے اور وہ کسی جو بیمار ہے اس کی تیمارداری کر کے آیا ہے. تو ابو بکر نے ہاتھ ریز کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص جو ان ساری چیزوں کو یعنی کہ ان 4 چیزوں کو ایک دن میں کرے تو وہ جو ہوگا وہ جنت میں ہوگا. یعنی کہ ابو بکر ایک ایسے صحابہ تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت جو ہے وہ دے دی جا چکی تھی. اچھا اس کے بعد کریکٹرسٹکس کی بات کریں. ابو بکر کے ہمارے پاس فیو کریکٹرسٹکس میں کیا آ جاتے ہیں کہ ابو بکر جو تھے وہ بہت فرینڈلی تھے، ابو بکر لائیولی تھے اور وہ بہت سافٹ ہارٹڈ تھے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بارے میں کہتے تھے کہ میری امت کے ساتھ جو سب سے زیادہ شفیق اور رحم دل ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس کے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا. وہ بہت دریا دل انسان تھے، سخی تھے اور سب سے امپورٹنٹ تھنگ ابو بکر وائز بہت تھے. یہ بڑی مجھے پسند ہے ابو بکر کی کوالٹی. ایک آپ کو پتہ ہے کہ اسلام سے پہلے اگر ہم بیفور اسلام بات کریں نا تو ابو بکر کو جو ہے وہ آئیڈل سے یعنی کہ جو بت تھے ان سے نفرت تھی، اور ابو بکر کو جو ہے وہ شراب خانوں سے بھی بڑی نفرت تھی. اور ابو بکر میں نے ابھی جیسے آپ کو ان کی کوالٹیز میں بتایا کہ ابو بکر بہت ایک وائز انسان تھے. تو قریش جو اپنے ہاتھوں سے ہی بت بنا کر ان کو پوچھتے تھے تو دیٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو ابو بکر کہ کوئی ایسا خدا کیسے ہو سکتا ہے جس کو انسان خود بنا رہے ہوں. تو ابو بکر ان چیزوں کے بارے میں سوچتے تھے بیکاز ہی واز اے وائز مین. اس کے علاوہ قریش جو تھے انہوں نے کبھی بھی ابو بکر کے کریکٹر پر انگلی نہیں اٹھائی. ایون ابو بکر نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد بھی نہیں، کیونکہ ان کا کریکٹر اتنا فلالیس تھا کہ قریش ان پر انگلی اٹھا ہی نہیں سکتے تھے ان کے کریکٹر پر. اس کے علاوہ اگر ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کی بات کریں نا تو ابو بکر واز دا ون جو ہمیشہ فور فرنٹ میں پائے جاتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں. ایک بار حضرت علی جو تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ایڈریس کر رہے تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بریوسٹ پرسن کون ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ میں نے انہیں ہمیشہ فور فرنٹ دیکھا ہے، یعنی کہ آگے ہمیشہ میں نے ان کو بیٹلز میں، جنگ میں ہمیشہ میں نے ان کو آگے پایا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں وہ ہمیشہ آگے رہتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن میں، ان کو پروٹیکٹ کرنے میں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آگے رہتے تھے. اچھا اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق جب مکہ سے مدینہ مائیگریٹ کر رہے تھے کیونکہ قریش جو تھے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہارم پہنچا رہے تھے. تو قریشائٹس نے یہ بھی کیا تھا کہ انہوں نے 100 کیملز کا پرائز رکھ دیا تھا کہ جو بھی ان کو ڈھونڈ کے لے کے آئے گا اس کو 100 کیملز کا پرائز دیا جائے گا. تو ابو بکر جو تھے جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اپنے راستے میں جا رہے تھے تو ابو بکر جو تھے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد طواف کر رہے تھے. طواف ان دا سینس کہ کبھی اپنا اونٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے رائٹ سائڈ پہ لے کے آتے تھے، کبھی فرنٹ پہ لے کے آتے تھے، کبھی لیفٹ سائڈ پہ لے کے آتے تھے اور کبھی بیک پہ لے کے چلے جاتے تھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابو بکر کر کیا رہے ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہولڈ ڈاؤن، ٹائمز آؤٹ، مجھے بتاؤ ابو بکر تم کر کیا رہے ہو. تو ابو بکر نے بتایا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مطلب کہیں سے اینیمی آ گئے اور انہوں نے کوئی ایرو مار دیا تو وہ آپ کو لگ نہ جائے، تو میں یہ چیز نہیں چاہتا کہ آپ کو لگ جائے اور میں چاہتا ہوں کہ ایرو مجھے لگ جائے،
مطلب مجھے انجری پہنچ جائے لیکن آپ کو انجری نہ ہو. تو ابو بکر جو تھے وہ اتنا خیال کرتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو بکر کو کام ڈاؤن کیا تھا کہ ابو بکر ریلیکس, کام ڈاؤن, جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن میں, ان کی کیئر کرنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ہمیشہ آگے فور فرنٹ آپ کو ملیں گے. اس کے علاوہ ابو بکر جو بھی کرتے تھے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرتے تھے. وہ کوئی کام جو ہے وہ اسلام کو انہوں نے ہر چیز میں پرائیورٹی دی. انہوں نے دنیاوی چیزوں کو کبھی بھی اپنے دین پر جو ہے پرائیورٹی نہیں دی, ہمیشہ دین کو پہلے رکھا, دنیا کو بعد میں. اس کے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی بہت اچھے داعی تھے, اور ان کی دعویٰ کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ بہت سارے جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, جن میں عبداللہ بن مسعود آ جاتے ہیں, عثمان غنی آ جاتے ہیں. سو وہ اسلام کو پریچ بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے تھے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ ابو بکر کا جنگ میں کس طریقے سے رول ہوتا ہے, تو ایک بہت اچھا واقعہ ہے بیٹل آف بدر کا. جنگ بدر میں کیا ہوا تھا کہ ابو بکر کے جو بیٹے تھے نا عبد الرحمن, وہ جو تھے وہ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, اور جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو ہے آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کیا تھا, عبد الرحمن نے. تو جب اسلام قبول کرنے کے بعد نا عبد الرحمن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ فادر, یعنی کیونکہ وہ ان کے باپ تھے, تو انہوں نے کہا کہ جنگ بدر والے دن آپ میرے سامنے آئے تھے لیکن میں نے آپ کو کل نہیں کیا, میں نے آپ کو نہیں مارا کیونکہ آپ میرے والد تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پتہ ہے آپ کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ لیکن اگر جنگ بدر کے دن تم میرے سامنے آتے نا تو میں تمہیں مار دیتا, کیونکہ اس وقت تم میرے بیٹے نہیں, تم میرے دشمن تھے, کیونکہ تم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو ہے وہ تلوار لے کے نکلے تھے. تو یہ تھا ابو بکر کے جو ہے وہ فیتھ کا لیول, ان کی ٹروتھ فلنس اینڈ سنسیئرٹی کا لیول, کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کتنا سنسیئر تھے کہ انہوں نے ہر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنی مین پرائیورٹی رکھا اور کسی اور چیز کو پرائیورٹی نہیں رکھا. تو یہ بھی ایک بہت اچھا واقعہ تھا. اس کے علاوہ جو ہے ابو بکر بہت ہی ان کے اندر نا عاجزی ان کے ساری تھی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ خلیفہ بننے کے بعد بھی ان کے اندر اتنی عاجزی ان کے ساری تھی. جو یتیم بچے نہیں تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے, اور حضرت ابو بکر صدیق نا ان کو اس میں سے جو بکریاں نہیں ہوتی ان میں سے دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. تو جب ابو بکر خلیفہ بن گئے نا تو یتیم بچوں نے آ کے بولا کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو اب تو آپ یہ کام نہیں کریں گے. ابو بکر نے کہا کہ جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ جو مجھے خلیفہ بننے کے بعد رسپانسبلٹی جو ملی ہے مجھے, یعنی کہ پوری آپ کے اوپر پورے ملک کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے نا پھر, تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو رسپانسبلٹی مجھے ملی ہے یہ رسپانسبلٹی مجھے یہ کام کرنے سے نہ روکے, یعنی کہ بچوں کے لیے دودھ نکال کر, بکریوں سے دودھ نکال کر ان کو دینے سے نہ روکے. اور حضرت ابو بکر جب اس کے خلیفہ بننے کے بعد بھی آرفنز بچے آپ کے پاس آتے تھے اور ان سے بولتے تھے کہ ہمیں دودھ نکال کے دے دیں, تو حضرت ابو بکر ان سے پتہ ہے کیا پوچھتے تھے کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں جھاگ والا دودھ چاہیے یا بغیر جھاگ والا دودھ چاہیے. تو اتنے ہمبل تھے کہ خلیفہ بننے کے بعد بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر اتنی ہیوملٹی تھی, اتنی عاجزی ان کے ساری تھی, اور وہ اتنے ہمبل پرسن تھے. اچھا ایک اور اتنا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ اچھا صحابہ کی مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا ان میں ایک نیکی کرنے کا کمپٹیشن ہوتا ہے. ہم لوگ تو ایک دوسرے سے مطلب چھوڑ ہی دیں, ہماری بات, ہم لوگ دنیاوی کمپٹیشن ہی کرتے ہیں, اور لیکن صحابہ کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ جو تھے وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر نا فجر کی نماز کے بعد کہیں جاتے تھے نا, عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی کیوروسٹی ہوئی کہ کہاں جاتا ہے ابو بکر, نا میں بھی تو دیکھوں. تو پھر عمر رضی اللہ نے ان کا پیچھا کیا, تو عمر رضی اللہ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بوڑھی عورت کے گھر جاتے ہیں اور اس کو اس کا گھر صاف کرتے ہیں اور اس کو دودھ دیتے ہیں نا. تو عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ دیکھ کر, اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے کمپیٹ نہیں کر سکتا. اچھا اس کے علاوہ بھی ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بار نا کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کمانڈ کیا تھا کہ آپ جو ہے نا صدقہ اور خیرات کریں نا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس بار تو میں ابو بکر سے آگے نکل کے دکھاؤں گا نا, یعنی کہ نیکی میں آگے نکل کے دکھاؤں گا. تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنی ہاف پراپرٹی پوری پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے,
اور کہا کہ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تم نے اپنی فیملی کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سیم اماؤنٹ چھوڑی، یعنی کہ آدھی جتنی میں نے آپ کو دیا اتنی ہی آدھی اپنی فیملی کے لیے میں نے چھوڑی ہے. پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اپنی ساری جو ہے وہ پراپرٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، یعنی جتنی بھی ان کے پاس جائیداد یا کچھ بھی جو بھی تھا اس وقت وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر تم نے اپنی فیملی کے لیے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ آئی لیفٹ اللہ اینڈ رسول اللہ، یعنی کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنی فیملی کے لیے چھوڑا. یعنی ابو بکر صدیق کے پاس جو کچھ تھا نا انہوں نے وہ سب کچھ دے دیا اللہ کی راہ میں. یعنی کہ اتنے پھر عمر رضی اللہ عنہ جو تھے نا، تو اوبیسلی کہ صحابہ جو نیکی میں کمپیٹ کرتے تھے نا، تو یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ہمیشہ کمپیٹ کرتے تھے. آلدو کہ ابو بکر کا تو مطلب سمجھے کہ نیکی کے کمپٹیشن میں ابو بکر جو تھے وہ ہمیشہ سبقت لے جاتے تھے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کسی بھی دوسرے صحابہ کو یہ کرنا الاؤ نہیں تھا کہ وہ اپنی پوری کی پوری جائیداد جو ہے وہ دے دے، یعنی کہ چیریٹی میں دے دے اور اپنے پاس تھوڑا سا بھی کچھ نہ رکھے. لیکن ابو بکر کے ساتھ یہ کیس نہیں تھا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جو ہے نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب سارے اپنی جائیداد چیریٹی میں دے دیں گے اور پھر جب واپس گھر جا رہے ہوں گے نا، وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ تو میں نے کیا کر دیا، واٹ آئی ڈیڈ. تو ابو بکر صدیق یہ کبھی نہیں کہیں گے. اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نو دس. بلکہ ابو بکر صدیق کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ مارکیٹ میں جائیں گے اور پھر سے محنت کریں گے تاکہ وہ اپنی پھر سے پوری جو جائیداد ہے وہ چیریٹی میں دے دیں. سو دس واز دی ایٹیٹیوڈ آف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو منع نہیں کیا کہ وہ اپنی پوری کی پوری جائیداد جو ہے وہ چیریٹی میں دے دے. آلدو جب دوسرے صحابہ یہ کرنے کی کوشش کرتے تھے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ تھوڑی سی جائیداد جو ہے وہ تم اپنے پاس رکھ لو. اچھا اس کے بعد لاسٹ پارٹ جو آ جاتا ہے وہ آتا ہے ڈیتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو ابو بکر صدیق جو تھے وہ منڈے کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 22 جمادی الاخرہ 13 AH اینڈ آفٹر سفرنگ فرام فیور، یعنی کہ ان کو 15 دن جو ہے وہ بہت بخار رہا تھا. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس وجہ سے کیا ہوتی ڈیتھ ہو گئی تھی، یعنی ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب ڈیتھ ہوئی تھی وہ 63 ایئرز اولڈ کے تھے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 ایئرز اولڈ کے تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ابو بکر صدیق کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو انہوں نے جو ہے وہ جو خلافت تھی وہ عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ خلیفہ بنا کر گئے تھے. اچھا یہاں پہ بھی ابو بکر صدیق نے بہت وائز ڈیسیجن لیا کہ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کو پتہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں جتنے بھی نیک کام ہوں گے پھر اس سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ ابو بکر کو ملے گا. یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھیں یہ ایک صدقہ جاریہ کر کے گئے تھے ابو بکر صدیق کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خلیفہ بنا دیا تھا. اچھا اس کے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو خلافت تھی اس کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ 2 ایئرز اور 3 منتھس کا تھا. اور اس کے علاوہ ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی تھی، ان کو کہہ دیا تھا کہ جو ہے مجھے جو ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں دفن کرنا ہے. یعنی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گریو تھی وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روم میں تھی. جو مسجد نبوی میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روم تھا اس کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریو تھی. تو ابو بکر صدیق کو بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں دفنایا گیا تھا مسجد نبوی کے اندر. یہ جو ہے میں نے گریو کی امیج ڈالی ہے، یہ آپ لوگ دیکھ لیں. اور یہاں پہ بھی ایک میں نے امیج ڈالی، یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گریو ہے. سو دس واز اباؤٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.